اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ولی اور ولایت کا اسلام میں تصور کیا ہے؟ کیا اس کا اسلام میں کوئی تصور ہے؟ کیا اللہ پاک ولی سے کسی طرح بات کر سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک ولایت کا کنسیپٹ وہ ہے کہ جو آپ کے آباء و اجداد کسی بھی مزار کو دیکھتے ہیں تو اسے ولی اللہ سمجھ لیتے ہیں، اور ایک ولایت کا کنسیپٹ ہے جو قرآن میں ہے۔ قرآن نے تو ولی اسے کہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے آتا ہے، وہ ولی ہے اللہ کا، اور جو کافر ہے وہ شیطان کا ولی ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں کیٹیگریز بتا دی ہیں، اولیاء اللہ یا اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان۔ ہر مسلمان اللہ کا ولی ہے، ظاہر ہے توحید کو جب وہ مان لیتا ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے۔ اچھا، اب اس کی ولایت کس لیول کی ہے؟ اگر اعلیٰ درجے کی ولایت ہے تو وہ صحابہ اور اہل بیت ہیں، ان کے بعد ہیں تو کامل ایمان تابعین ہے، تبع تابعین ہے، پھر اس کے بعد تبع تابعین یعنی ائمہ محدثین، یہ سب اولیاء اللہ ہیں۔ اچھا، باقی یہ جو کوئی ایک ایسا کوئی تمغہ نہیں ہے جو آپ نے حاصل کر لینا ہے اور آپ کو کوئی فیل ہونا شروع ہو جائے۔ یہاں تو لوگ سمجھتے ہیں کوئی طاقتیں آ جاتی ہیں، نہ سرکار، طاقتیں شاقتیں کتوں آتی ہیں؟ ایسے لوگ جو ہیں وہ دلوں کا حال جان لیتے ہیں۔ چھاڑ دو سرکار، میں اپنی انجینئرنگ کا کوئی فارمولا مشین ڈیزائن کا میکینیکل انجینئرنگ میں سے یا میکینکس آف مٹیریلز کا لکھ کے دیتا ہوں، کوئی بابا مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے کیڑی طاقتیں آندیاں نے، ختم ہو گیا پہلے آندی ہوندیاں سن، ساڑھے دنیا چھوڑے جانے تو پہلے، ہن مک گیاں، جھوٹ ہے سب کچھ۔ پھر قرآن نے اللہ کا جو ولی ہے، اللہ کے نیک بندے، ان کی نشانیاں بتائی ہیں۔ سورۃ الفرقان کے اینڈ پہ جا کے 12 آیات کے اندر آلموسٹ اللہ کے ولی کی 12 نشانیاں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا آنورڈ۔ اس کے اوپر میں نے ایک تفصیلی لیکچر ریکارڈ کروایا تھا آلموسٹ آج سے کوئی 10 سال پہلے، مسئلہ نمبر 120 کے نام سے۔ آپ لکھیں اللہ کے ولی کی 12 نشانیاں تو وہ کھل جائیں گی۔ وہ اب لیکچر نہ بھی سنیں، سورۃ الفرقان کے آخری 2 رکوع پڑھ لیں تو سورت نمبر 25 پارہ نمبر 18 سے شروع ہو کے 19 میں ختم ہوتی ہے، تو اس کے آخری 2 رکوع پڑھ لیں تو وہ ساری نشانیاں آپ کو پتہ چل جائیں گی۔ باقی یہ جو غوث، کتب، ابدال اور یہ انہوں نے اپنے بنائے ہوئے ہیں، یہ اسی طریقے سے میرے بھائی، جس طرح آپ نے گورنر، وزیر اعلیٰ، ہاں، اور MP اور MLA بنائے ہوئے ہیں۔ اسلام اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتا کہ کوئی اس قسم کی بھی کوئی چیزیں ہوتی ہیں، یہ انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، سب کچھ ڈھکوسلا چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے، انہوں بھی نہیں پتہ لگا تھا انہوں۔ میں نے اپنے کزن کے ساتھ فوریکس میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، وہ ہر دفعہ اس کا پروفٹ مختلف پرسنٹیج میں دیتا ہے۔ پوچھنا یہ تھا کہ وہ سود، دیکھیں جی، آپ مجھ سے پوچھنے کی بجائے پہلے تو اس سے پوچھیں جہاں آپ نے کاروبار میں پیسے لگائے ہیں۔ لوگ بعض اوقات کسی کاروبار میں سلیپنگ پارٹنر بن جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے اسے پیسہ دے دیا وہ ہمیں پروفٹ دے گا، اور کئی بار وہ ڈبل شاہ بھی نکل آتا ہے۔ یہ ڈبل شاہ اس لیے نکلتے ہیں کہ آپ اسلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں چلتے۔ اسلام میں یہ کہ آپ جسے پیسہ دے رہے ہیں نا، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ پیسہ کہاں لگا رہا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں پتہ لگانے کی، بس ہمیں پروفٹ ملے گا، چاہے وہ اسمگلنگ کر رہا ہو، چاہے وہ سود پہ قرضے دے رہا ہو، تو سرکار آپ کی کمائی حرام ہوگی۔ اگر آپ کو نہ پتا ہو تب بھی آپ کی کمائی حرام ہوگی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جو اسلامک بینک ہے نا، وہ باقاعدہ اینول رپورٹ نکالتے ہیں ہر 4 مہینے کے بعد، آلموسٹ ان کی کیلکولیشن ہوتی ہے باقاعدہ کہ ہم نے اتنے پیسے لیے تھے فلاں فیکٹری میں، ہم نے فلاں پروڈکٹ کے لیے اسے انویسٹ کیا، اس سے ہمیں یہ پروفٹ اور ڈیویڈنڈ ملا، اس پروفٹ کا ہم اتنا حصہ اپنے کسٹمر کو دیں گے، اتنا ہم اپنے پاس رکھیں گے۔ پورا ریکارڈ ہوتا ہے۔ نان اسلامک بینکوں کا بھی ہوتا ہے، لیکن وہ سودی ہوتا ہے۔ وہ یہ لکھتے ہیں اس میں کہ ہم نے اس دفعہ فلاں کمپنی کو اتنے سود کے اوپر پیسہ دیا، اس سے اتنا سود ملا، جو ہم وہ آرام سور اس میں سے کچھ خود کھا رہے ہیں اور کچھ ان کو کھلا رہے ہیں۔ ہاں، لوگ کہتے ہیں جی دونوں تو بینک ہی ہیں نا، ایک جیسے ہی ہیں۔ سرکار، جتنا زنا میں اور نکاح میں فرق ہے نا،
اتنا ہی فرق ہے ان دونوں میں. ایک کاروبار کر رہا ہے, ایک کاروبار کرنے والی کمپنی کو سود پہ قرضہ دے رہا ہے اور سود کھا رہا ہے. دوسرا اس کے کاروبار میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے, اسے کپڑے بنانے کے پلانٹ لگا کے دے رہا ہے اور وہ اس حصے کی کمائی لیتا ہے. کتنا بڑا فرق ہے. اسلامی بینکنگ کے اوپر آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. فارکس ٹریڈنگ میں بھی آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے پیسہ لگایا کہاں ہے. جس کمپنی میں وہ لگا رہے ہیں وہ کمپنی حلال کام کر رہی ہے نہیں کر رہی, سود تو نہیں, جوا تو نہیں, غرر یعنی دھوکہ تو نہیں. فارکس ٹریڈنگ اور انجینئر محمد علی مرزا, آپ لکھیں حلال کاروبار کے 4 اصول. 35-40 منٹ میں نے پورا اس اعتبار سے سب کچھ ڈسکس کیا ہے. 1 لاکھ کاروبار کی لسٹ بھی آپ مجھے بھیجیں نا, تو آپ اگر وہ لیکچر دیکھ لیں تو آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ یہ حلال ہے یا حرام. ہم نے تو روز بتانے ہیں, ورنہ تو آپ مجھے ادھر 50 صفحے لکھ کے بھیجیں گے کاروبار دسو ہے, میں کدھر دستا بھی نا, آپ دیکھو, یہ آپ نے خود دیکھنا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. مجھے اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ میں اپنے گاٹے فٹ کر لوں نہ, میں کیوں فٹ کروں, میں تو آپ کو صرف بتاؤں گا, آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے. نظام خلافت کے لیے پہلے لوگوں کو تیار کیا جائے یا ڈائریکٹ نافذ کر دی جائے. ڈائریکٹ نافذ کرنے کے بھی آپ رزلٹ دیکھ لیں کدھر نافذ ہوئی ہے. جب نافذ ہوئی بھی تھی وہ ختم ہو گئی, حضرت علی کی شہادت کے بعد ڈاؤن فال شروع ہو گیا, تو باقی کہاں ہونا ہے. آپ نے اسی طریقے پہ کام کرنا ہے جو نبی علیہ السلام نے کیا ہے, کہ آپ نے قرآن و سنت کی تعلیمات توحید کو عام کرنا ہے. ایسی عوام تیار ہو, اور جو عوام نماز نہیں پڑھتی اس نے خلافت کا کیا لینا دینا. لوگ اس چیز کو لے کے بیٹھے ہوئے, خلافت ان پہ قائم ہوگی جو مسلمان ہوں گے, کافروں کے اوپر خلافت کہاں سے آئے گی. یعنی کہ بے نمازی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. تو نظام خلافت کے لیے ہم بھی کام کر رہے ہیں. پہلی اینٹ یہی ہے, آپ سیدھا اوپر پہنچ گئے ہیں. پہلی اینٹ یہ ہے اسلامی سزائیں نافذ کریں. سرکار کافروں کے اوپر اسلامی سزائیں کیوں؟ اور اگر اسلامی سزائیں نافذ ہوئی تو پہلے جو لوگ نظام خلافت پہ کام کر رہے ہیں سب سے پہلے وہ ٹانگے جائیں گے, کیونکہ ممبر سے آ کے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں. وہ آپ کیا سمجھتے ہیں نظام خلافت آئے گا تو اہل حدیث یہ سمجھ رہے ہیں کہ اہل حدیثوں کی حکومت آ جائے گی؟ نہ, ٹی ایل بھی آئے گی. ہاں, تو سب سے پہلے آپ کے اوپر نظام خلافت کہتا ہے ڈر جاؤ اس دن تو جب مولوی کی حکومت آ جائے. اس کے لیے ضروری ہے پہلے سارے فرقے ختم ہو. وہ کیسے ختم ہوں گے؟ جس طرح ہم کر رہے ہیں. پاکستان میں نظام خلافت آپ یوٹیوب پہ لکھیں, میری ویڈیو کھل جائے گی. میں جب پیدا ہوا تھا تو میرے والد نے مجھے میرے تایا ابو کو دے دیا. شروع سے میرے سرٹیفکیٹ میں میری ولدیت میں نام میرے تایا ابو کا ہے. مجھے پوچھنا تھا کہ شرعی طور پر اس کا گناہ میرے ذمہ. جی آپ کے ذمہ تب ہوگا جب آپ اس میں انوالو ہوں گے. تو میرے بھائی آپ فوراً سے پہلے یہ نام چینج کروائیں, کسی وکیل سے رابطہ کریں, اس کا قانونی راستہ اختیار کریں. لوگ اپنے نام تبدیل نہیں کرتے, یار اپنے نام تبدیل کرتے ہیں نا لوگ, تو یہ آپ کا رائٹ ہے, آپ اپنی ولدیت کو چینج کروائیں. جو جو اس کے لیے سٹیپ طے کرنے وہ میں نے نہیں آپ کو بتانا. میں نے آپ کو ایک اچھی بیوی اور اچھے خامند کی خصوصیات بتانی ہے, رشتہ تو نہیں میں نے ڈھونڈ کے دینا آپ کو, وہ آپ نے خود ڈھونڈنا ہے. تو بھائی یہ آپ نے نام چینج کروانا ہے. ہاں جی, اور اس کے لیے جو قانونی راستہ ہے وہ آپ اختیار کریں, کیونکہ یہ بہت سینسٹیو مسئلہ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے اپنے باپ کا نام بدلا اس پہ جنت حرام ہے. ہاں, بخاری مسلم میں حدیث ہے مولا علی نے اپنی تلوار کی نیام میں سے ایک صحیفہ نکالا اور انہوں نے کہا یہ رسول اللہ نے مجھے دیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس پہ لکھا تھا جو اپنے باپ کا نام بدل لے اس پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. ہاں, کیونکہ اس زمانے میں لوگ یہ کام کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے جو لوگ اپنی کاسٹ بدل لیتے ہیں, ہم جیلم میں ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو سید نہیں تھے اب وہ سید بن گئے. ویسے جو سید ہے آپ یقین کر لیں کہ وہ سید ہی ہے, لیکن جو آپ کے سامنے بنا ہے اس کو تو نہیں آپ یقین کر سکتے نا. ہاں, لیکن کسی پہ شک بھی نہیں کر سکتے کہ ہو سکتا ہے پیچھے کسی نے بدلا ہوئے. نہیں, یہ بھی بدگمانی ہے, وہ بھی قرآن میں حرام ہے. تو یہ کام نہ کریں, وہ آپ قانونی راستہ اختیار کریں. باقی رہ گئے گناہ تو آپ کے والد کے اوپر اور آپ کے تایا کے اوپر ہے, لیکن آپ چاہتے ہیں انہیں جہنم میں پھینکیں. جائیداد تو آپ ان سے ہتھیانا چاہتے ہیں, ہاں ان کے وارث تو بننا چاہتے ہیں, ان کی آخرت کی فکر نہیں ہے تو انہیں بھی جہنم میں جانے سے بچائیں. اور جب کہ آپ کے پاس اختیار ہو تو آپ بھی جہنم میں ہی جائیں گے اگر اختیار کے باوجود آپ نے اپنا نام ٹھیک نہ کروایا.
علامہ سعید احمد اسد صاحب رحمہ اللہ فوت ہو گئے. ہمارے گاؤں میں آئے تھے, ہم نے رفع دین کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جو کر لے اس کی بھی قبول ہے, جو نہ کرے اس کی بھی قبول ہے. شکر کریں جناب, وہ بندہ جو آج سے 40-50 سال پہلے اہل حدیث کے ساتھ رفع الدین کے منسوخ ہونے پہ مناظرے کرتا تھا, وہ بندہ آج یہ کہہ رہے کر لے تب بھی ٹھیک, نہ کرے تب بھی ٹھیک. تو اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ یہ تھوڑی چینج ہے سرکار. کل تک تو یہ مسجدیں ہوتے تھے, اونچی آمین کہنے کے اوپر مسجد سے نکال دیتے تھے. ہاں, مار کٹائی کرتے تھے. ایون یہ افغانستان ہمارے پڑوسی ملک, وہاں اہل حدیثوں کے اوپر کتنے ظلم کر رہے ہیں یہ لوگ. آج تو خیر وجہ اور ہو گئی ہے, وہ داعش والا چکر ہو گیا ہے تو وہ پولیٹیکل اختلاف ہو گیا ہے. ویسے وہ کافی ماڈریٹ ہو گئے ہیں, وہ تو شیعہ کی امام بارگاہوں میں بھی بیٹھتے ہیں, ان کو بھی سیکورٹی دیتے ہیں. لیکن پہلے ان لوگوں نے انگلیاں کاٹی ہیں ان لوگوں کی رفع سبابہ کرنے کے اوپر. ہمارے پاس تو ڈائریکٹ اہل حدیث آئے ہیں یہاں افغانستان سے, وہاں بھی ویڈیوز لوگ دیکھتے ہیں کیونکہ اکثر لوگ اردو جانتے ہیں, یہاں سے ہی گئے ہوئے ہیں نا, واپس چلے گئے کئی اردو جانتے ہیں. انٹرنیٹ کی برکت, انٹرنیٹ حافظہ اللہ تعالی 5G دامت برکاتم عالیہ, اتنے نہیں آیا ہوتے ہے. ہاں, ایک وقت سی این نوٹ لے کے جاؤ نا, چاہتا ایک کپ لبدا سی. آج پاکستان کے 2 روپے ہوں تو ان کا 1 روپیہ بنتا ہے, اتنی اسٹرانگ ہوگی کرنسی. اور زیادہ تر لین دین ڈالرز میں ہو رہا ہے. تو اب وہ ماڈریٹ ہوئے ہیں, لیکن بہرحال یہ کام تو ان لوگوں نے کیے ہیں, تو اللہ کا شکر ادا کریں. باقی ہمارے نزدیک تو نبی الاسلام نے ایک نماز کیا ایک رکعت بھی بغیر رفع الدین کے نہیں پڑھی. اس کے اوپر آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. یہ اجمیوں کی بدعت ہے جو داخل ہوئی ہے. نبی الاسلام اور ان کے صحابہ سے رفع الدین کا چھوڑنا ثابت نہیں ہے. یہ سارا کام تابعین کے دور میں آ کے خراب ہوا, اور وہ بھی منسوخیت کی بنیاد پہ نہیں ہوا تھا, سستی کی بنیاد پہ. جز رفع الدین میں امام بخاری نے نہیں لیا کہ عبداللہ بن عمر ایسے نمازیوں کو کنکریاں مارتے تھے جو رفع الدین چھوڑ دیتے تھے. کہ بھئی خیر ہے, جس طرح یہاں بھی آستہ سا دیکھیں, یہاں جو کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے امام کعبہ کو رفع الدین کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ واقعی مکھی مار رہا ہوتا ہے. یہاں پہ بھی جو 1965 ماڈل اہل حدیث ہیں ان کا آپ رفع الدین دیکھیں, تنگ آئے ہوئے ہیں رفع الدین سے. ہاں, جماعت الدعوہ کے لوگوں کو آپ دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورت نماز پڑھتے ہیں, جماعت المسلمین والوں کو, کیونکہ یہ لوگ بریلوی دیوبندیوں سے ریورٹ ہو کے آئے, نماز بھی سکون سے پڑھتے ہیں, رفع الدین بھی پورا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے اسٹوڈنٹس کو آپ دیکھیں, رفع الدین آپ کو نظر آئے گا نماز کا حسن ہے. یہ اس لیے تو نہیں ایسے کر کے آپ نے چلے جانا ہے. ٹھیک ہے, رفع الدین پورا ایک طریقے سے کرنا ہے آپ نے. تو الحمدللہ اب لوگوں میں تھوڑی ایجوکیشن آ رہی ہے, تو یہ والا معاملہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ رفع الدین ایسے طریقے سے کیا جائے کہ دیکھنے والے متنفر ہو رہے ہوں. تو جز رفع الدین میں امام بخاری کا یہ لکھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگوں نے سستی کی وجہ سے چھوڑ دیا. آج اس دور میں کئی کام چھوٹ گئے. علماء عرب کو دیکھیں, مفتی اعظم سعودیہ بن باز جب سے سعودی حکومت بنی اس وقت سے لے کے 1999 تک, اپنی وفات تک 66 ایئرز تک, 66 سال تک وہ بندہ سعودیہ کے ٹاپ مفتیوں میں رہا ہے. مفتی اعظم نماز کی کتاب لکھی اور اس میں لکھا کہ جلسہ استراحت کرنا سنت ہے, پہلی رکعت میں اور تیسری رکعت میں بیٹھ کے اٹھنا. حنفی تو ڈائریکٹ اٹھتے ہیں, لکھا ہوا ہے. لیکن امام کعبہ دیکھیں وہ اس سنت کو عمل نہیں کرتا, وہ ڈائریکٹ کھڑے ہوتے ہیں پہلی رکعت سے. ان کا اپنا مفتی اعظم لکھ کے گیا ہے, یہ سنت ہمارے سامنے انہوں نے چھوڑ دی. رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا شروع کر دیا. وہیں کے محدث اعظم سعودیہ جو البانیہ سے تھے, شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ, جن کے بارے میں خود مفتی اعظم سعودیہ بن باز کہا کرتے تھے کہ اس پلانٹ ارتھ پہ نیلی چھتری کے نیچے البانی سے بڑا کوئی حدیث کا عالم نہیں. ہم بھی مانتے ہیں عرب میں ان سے بڑا عالم نہیں حدیث کا, اور عجم میں شیخ زبیر علیزئی سے بڑا عالم کوئی نہیں حدیث کی فیلڈ میں. شیخ البانی نے علماء عرب کے خلاف کتاب لکھی کہ یہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا تمہاری ایجاد کردہ بدعت ہے. یہ امت میں آج تک کسی نے رکوع کے بعد ہاتھ نہیں باندھے تھے, یہ تم نے بدعت شروع کروائی ہے. حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, سنی, شیعہ کبھی کوئی رکوع کے بعد ہاتھ نہیں باندھتا تھا. لیکن آج جائیں آپ,
ایون وہاں کوئی آجمرہ کر کے آ جائے نا اہل حدیث بیچارہ، وہ بھی یہاں دیکھا دیکھی وہ ہاتھ باندھنے شروع کر دیتا ہے۔ یہ ہمارے سامنے سنتیں ختم ہوئی اور نئی جاری ہوئی اس ماڈرن دور میں بھی۔ تو اسی طریقے سے رفع الیدین کے ساتھ بھی انہوں نے ظلم کیا، لیکن اس زمانے میں بھی لوگ موجود تھے۔ امام بخاری نے پوری کتاب لکھ دی، جس طرح آج البانی نے سعودیہ عرب میں ہوتے ہوئے عرب کے علماء کے خلاف کتاب لکھ دی کہ یہ علماء نجد کی بدعت ہے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا۔ تو امام بخاری نے بھی اپنے زمانے میں حنفیوں کے خلاف کتاب لکھ دی جز رفع الیدین، جس پہ میری پوری ویڈیو ریکارڈ ہے، مسئلہ 70B۔ علی بھائی آپ اپنی ویڈیوز میں عقائد کے اصلاح پر بات کرتے ہیں، برائے مہربانی عقائد کے بارے میں بتا دیں وہ کون کون سے عقائد ہیں؟ جی سارے وہ جو ہم بیان کرتے ہیں۔ آج اگر آپ نے پہلی ویڈیو دیکھ لی ہے نا تو یہ سب سے بنیادی چیز یہی ہے، عقیدہ توحید۔ جی سیدھی ہوگی ہے جی ہماری، اگے ٹریے جی، اگے ٹرو ضرور ٹرو، لیکن یہ دسو کہ دنیا کتنے مسلمان ہیں جنہاں دی توحید سیدھی ہے؟ اس کے بعد عقیدہ رسالت، ختم نبوت، قرآن کو محفوظ ماننا، باقی ساری چیزیں آلموسٹ ٹھیک ہے۔ اصل ایشو جو بنا ہوا ہے نا وہ عقیدہ توحید کے اندر بنا ہوا ہے، ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا ہوا ہے، نماز کے حوالے سے سستی ہے، اکثریت پڑھتی نہیں، جو پڑھتی ہے وہ خلاف سنت پڑھتی ہے، یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں، ان کے اوپر توجہ دیں۔ باقی ہم نے تو ساری، ویسے تو آپ دیکھیں تھے 7100 قائد بنائے ہوئے ہیں، حیات النبی کا عقیدہ، حاضر و ناظر کا عقیدہ، علم الغیب کا عقیدہ، جتنے عقیدوں کے نام آپ کو آتے ہیں وہ آپ لکھیں، سب پہ میری ایک ڈیڑھ گھنٹے کی ویڈیوز ہیں۔ میں رفع الیدین سے نماز پڑھتا ہوں، لیکن میرے گھر کے قریب تمام مساجد مجھے پڑھنے سے منع کرتی ہیں۔ میں مسجد میں بھی رفع الیدین سے نماز، جس مسجد میں بھی رفع الیدین سے نماز پڑھی جاتی ہے کافی دور ہے۔ میں نے آپ کو پہلے یہ کہا کہ کوشش کریں کہ آپ صرف اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھیں، ان کی نماز بھی سنت کے مطابق ہے، اور اہل حدیث نماز بھی سکون سے پڑھتے ہیں۔ ہاں اگر اہل حدیث کی مسجد نہیں ہے پاس آپ کے، بریلوی دیوبندی ہے، تو آپ ان کو انگلی تو نہ کرائیں وہاں جا کے، اللہ کے بندو۔ ہاں ان کے سامنے آپ کو کس نے کہا رفع الیدین کرے؟ رفع الیدین چھوڑنا بھی نہیں، ان کے سامنے کرنا بھی نہیں، پھر کیا کرنا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ آپ نے اگر 1:30 بجے زہر کی نماز ہے نا، تو آپ اپنے گھر سے اگر 5 منٹ کے فاصلے پہ 1:25 پہ نکلیں وضو کر کے، اور اپنی گھڑی ایسی سیٹ کریں کہ جب اقامت ہو رہی ہو نا زہر کی، آپ جوتی اتار کے مسجد میں آئیں۔ اب جب اقامت ہوگی تو اب تو نماز شروع ہوگی، تو انہوں کی نہیں ویکھنا ہے۔ ہاں جب امام اللہ اکبر کرے تو آپ بھی کسی جگہ کھڑے ہو کے نماز رفع الیدین سے پڑھیں، اور جیسے ہی سلام پھرے گھر واپس آ جائیں، نہ سنتیں مسجد میں ادا کریں، نہ ان کے سامنے رفع الیدین کریں اگر آپ اتنے کمزور ہیں۔ ویسے تو ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں ماشاءاللہ چھوڑ دو، انہوں نے جناب ٹھنڈی اوپر لی کرتی۔ مجھے جس دیوبندی مفتی نے اپنی مسجد سے بازو سے پکڑ کے نکالا تھا نا، آج اس کی مسجد میں درجنوں نمازی رفع الیدین کر رہے ہیں، ایک میں نہیں ہضم ہوتا، اونچی آمین کہہ رہے، برداشت کر رہے۔ پہلے تو انہوں نے دیکھا کہ ہم انہیں روکیں، وہ سلام پھیرتے کہتے ہیں اور تھوڑی مسیدی اتھے جاؤ، اتھے نہ آیا کرو، اتنا بے صبرا تھا وہ۔ لیکن پھر اس نے دیکھا کہ یہ سارے ہی کر رہے ہیں تو میرے تو چندہ ہی بند ہو جائے گا۔ ہاں اور پھر اس میں تگڑے لوگ بھی شامل ہو گئے، حضرت عمر کی طرح کے، ہاں جو ان کو چندے بھی دیتے تھے، جن سے وہ ڈرتے بھی تھے۔ ہاں تو پھر انہوں نے کہا یار یہ تو معاملہ خراب ہو گیا، پورے جمعے میرے اوپر پڑھاتا ہے، اور اللہ کے فضل سے میں نے آج تک اس کی کوئی تقریر سنی نہیں، میں ادھر پڑھتا ہی نہیں ہوں، میں تو اہل حدیث کی مسجد میں جمعہ نماز پڑھتا ہوں، اور باقی تو میں پبلکلی مسجد میں اس طرح نماز نہیں پڑھتا، لیکن جمعے کے لیے تو مسجد میں جانا پڑتا ہے، تو اس لیے مجھے تو اس شر سے نہیں گزرنا پڑتا، لیکن مجھے پتہ چلتا ہے یہ کرتا ہے، اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے وہ کوئی اشتعال دلا لے گا، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو آج تک میرے درس میں نہیں آئے، صرف ویڈیوز میں ہی انہوں نے سب کچھ دیکھ کے انہوں نے رفع الیدین شروع کیا ہے، وہ وہاں ذرا ملک ہے، آپ وہ تقریر کر رہے ہیں رفع الیدین کے خلاف، آپ دلیری دیکھیں اس کی۔ وہ بندہ جناب مسجد میں انٹر ہوا ہے، اس نے سنا یہ لگا ہوا ہے، وہ سیدھا اس نے دیکھا کہ پہلی صف میں جگہ خالی ہے، تو وہ گردنے پھلانگے بغیر راستہ بنا کے پہلی صف میں گیا، انفی امام تقریر کر رہا ہے، اس نے جا کے اللہ اکبر لگا رہا، تو پونکتا رہا، جتی نو پرواہ نہیں۔ اچھا ایک تو رفع الیدین سے نماز پڑھی، دوسرا وہ تو تقریر کے دوران کسی کو نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ انہوں نے بخاری مسلم پڑھی ہو تو انہیں پتہ چلے نا کہ نبی علیہ السلام نے تو تقریر روک کے ایک صحابی کو کہا تھا تو نے مسجد کی 2 رکعتیں پڑھ لی، نہیں یا رسول اللہ، فرمایا اٹھ اور مختصر پڑھ، ٹھیک ہے۔
اب وہ رفع، لیکن اس کو نہیں وہ روک. اب مجھے بتایا کہ مولوی تقریر کر رہا ہو اور ایک بندہ اس کے سامنے رفع دین سے نماز پڑھ رہا ہے اور وہ غصہ بھی نہیں کھا رہا, وہی تقریر دی کے اوقات رہ گئی, باقی لوگ سننے والے وہ کہیں گے ہاں اے ہی تیری اوقات. اچھا پھر کیا ہوا, وہ پھر جانے لگے عمرے پہ. اس نے عمرے پہ جانے سے پہلے مولوی صاحب کو ملنے گیا اور کہا کہ دیکھیں آپ ہمارے استاد ہیں, ہم آپ کی آج بھی عزت کرتے ہیں, اس سے بڑی کیا عزت ہے, آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. نہیں رفع دین منسوخ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, تھوڑی وجہ سے باقی لوگوں نے بھی شروع کر دیا ہے. تو انہوں نے تو اسی تک لواں گے, تسی ذرا باز آ جاؤ. اس نے کہا مولانا میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں, آپ میرے استاد ہیں, آپ نے میرے ساتھ کوئی اس طرح کا کام بھی کیا تو میں انشاءاللہ صبر کروں گا, صرف ایک ایپلیکیشن ڈال دوں گا تھانے میں. ہاں, اور پھر ضرب عزب حفظہ اللہ تعالی, رد الفساد حفظہ اللہ تعالی, اور FATF حفظہ اللہ تعالی, ان کی برکت سے تھانہ جانے سائیں آپ دیکھیں گے تو بس. یہ اتنا سارا ان کا ایمان ہوتا ہے, اتنا سارا ان کے عشق رسول اور عشق صحابہ ہوتا ہے, اتنا سارا. تھانے دی انہوں تمکی لاؤ تو او پیج ہے. او زمانے گئے جدو تسی بدماش سو اور تانوں اسٹیبلشمنٹ یوز کرتی سی, اپنے کام بھی کٹواندی سی اور پاکستانی قوم نو بھی ذلیل کرواندی سی تواڈے ہتھوں. او گئے زمانے. تو پھر اس نے نا ایک چٹکلا کیا ان کے ساتھ نا, اس نے کہا مولانا چھوڑے ساری باتیں, میں جا رہا ہوں عمرے پہ, آپ کے لیے دعا بھی کروں گا, اور آپ مجھے نا ایک چٹ کے اوپر یہ لکھ دیں کہ رفع الدین منسوخ ہے, وہ ذرا حدیثیں بھی لکھ دیں. تو میں وہاں جا کے نا جو علماء عرب ہے نا ان سے جا کے تصدیق کراؤں گا, کیونکہ دین تو مکے مدینے سے آیا ہے, تو میں ان سے بھی نا ذرا تصدیق کر لوں گا, کیونکہ آپ تو کہتے ہیں علماء سے پوچھ کے چلو, تو بڑے علماء تو وہ ہیں, آپ نے تو عربی سیکھی ہے ماجے گاموں سے, ان کی تو بھائی برت زبان عربی ہے اور عالم دین اتنے بڑے بڑے ہیں. تو میں وہاں سے مجھے وہ ذرا ساری حدیثیں لکھ دیں, میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ لوگ رفع الدین کیوں کرتے ہیں, پاکستان میں تو منسوخ ہو گیا ہوا ہے. ہاں تو انہوں ہن تک نہیں پتا لگا, چراغ تلے اندھیرا. اندازہ کریں یہ ان لوگوں کی اوقات ہے. تو کیا لکھ کے دینا سی انہیں, وہ کہنا جی ٹھیک ہے جو مرضی کرو. حرمت والے مہینوں کا حکم اب بھی باقی ہے. جی بالکل ہے, اگر ہے تو قتل و قتال کے اعتبار سے تو اہل بیت کی حرمت والے مہینے میں ذبح کیا گیا. آخر کیوں غلط ہوا میرے بھائی, ہم یہی تو رونا رو رہے ہیں. آج بھی منع ہے, اس زمانے میں منع تھا. آپ دیکھیں جنگ صفین جو ہوئی تھی اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باوجود اس کے کہ اختلاف تھا لیکن اس میں حرمت والا مہینہ آ گیا تھا تو وہ جنگ روک دی گئی تھی. تو رجب کا مہینہ, تو میں نے تو کئی بار یہاں گورنمنٹ سے بھی کہا ہے کہ جو آپ فوجی آپریشنز بھی لانچ کرتے ہیں نا, اور اگر آپ نے کوئی اس طرح کا کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے قتل و غارت والی, یا وہ پولیس مقابلہ کوئی اس طرح کا ہوتا ہے, تو یہ آپ لوگ حرمت والے مہینوں میں نہ کرے گا. لیکن قرآن میں ایکسیپشن ساتھ آئی ہے سورہ توبہ میں کہ اگر حالت جنگ ہو نا, آپ کے اوپر دشمن چڑھ دوڑا ہے, تو پھر آپ حرمت والے مہینوں میں بھی جہاد کر سکتے ہیں. یعنی یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے جنگ روک دی اور سامنے والا آپ کو مار رہا ہے تو آپ کہیں حرمت والا مہینہ ہے, نہیں, اس طرح نہیں ہوگا. کیا صرف حضرت علی سے محبت ایمان کا حصہ ہے, باقی خلفاء کے بارے میں کیا؟ سرکار ہم تو ہر مسلمان کے ساتھ محبت کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں. مومن وہ ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے, جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے کرے. حضرت علی کے لیے اسپیسیفکلی حضور نے اس لیے فرمایا تھا کہ حضرت علی نے کنٹروورشل بننا تھا. دیکھیں سنی سارے جتنے ہیں, حضرت ابوبکر, حضرت عمر, عثمان کے بارے میں تو اچھا رویہ رکھتے ہیں. چونکہ اہل تشیع نے دوسری طرف ایکسٹریم رویے اختیار کیے خلفائے ثلاثہ کے بارے میں, اس وجہ سے حضرت علی کے بارے میں سنیوں کے دل میں, اکثریت نہیں لیکن چند لوگوں کے دل میں ایسی نفرت آئی. تو نبی الاسلام ہمیشہ اسی چیز کو ہائی لائٹ کرتے تھے جہاں معاملہ بگڑنا تھا. بگڑا اس مسئلے میں, اس لیے نبی الاسلام نے حضرت علی کو اسپیسیفکلی سنگل آؤٹ کیا. بخاری مسلم میں تو انصار مدینہ کے بارے میں بھی ہے کہ انصار مدینہ سے صرف مومن ہی محبت رکھے گا, انصار مدینہ سے صرف منافق ہی بغض رکھے گا. کیوں؟ کیونکہ نبی الاسلام کو پہلے بتایا گیا تھا کہ آپ کی وفات کے بعد انصار مدینہ کے اوپر ظلم ہوں گے, اور وہ ہوئے. آپ دیکھیں چاہے وہ یزید کی فوج نے جب حملہ کیا, واقعہ ہررا ہوا, یہ سب کچھ انصار کے ساتھ ظلم ہوا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, اے انصار میں تمہارے گھروں میں فتنے اس طرح اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جس طرح بارش کے قطرے. میرے بعد اور لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی,
صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے آ کے ملنا. حضور کو بتایا گیا تھا, اور یہ ہمیشہ ہوا ہے سرکار, دنیا میں جس نے بھی قربانی دی ہے نا, اس بیچارے کی اخیر دنیا میں ذرا مشکل ہو جاتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے آخرت کا اجر دینا ہوتا ہے نا. تو دنیا میں انصار مدینہ کا یہ لیول تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار دوسری گھاٹی میں. بخاری مسلم کے الفاظ ہے, میں انصار کے ساتھ چلوں گا, میرا جینا مرنا انصار کے ساتھ ہے. اے انصار, کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ باقی لوگ جو ہے دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو ساتھ لے جاؤ؟ ہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, جب حنین کے موقع پر ابو سفیان کو بھی 100 اونٹ مل گئے, ہاں, اور صفوان کو بھی 100 اونٹ مل گئے, تو انصار مدینہ نے کہا کہ اس شخص پہ اس کے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے. وہ چند نوجوان تھے, اب یہ تو کلمات کفر تھے رسول اللہ کے بارے میں, اب نوجوان تھے, بس جذبات میں جملے نکل گئے کہ ابھی تو ہماری تلواروں سے قریش مکہ کا خون ٹپک رہا ہے, اور وہی قریش مکہ اسلام قبول کر کے آج جب مال غنیمت تقسیم کرنے کی باری آئی ہے تو اسی ابو سفیان کو 100 اونٹ دے دیے جو ساری جنگیں حضور کے ساتھ لڑتا رہا. اب نبی علیہ السلام کے بارے میں جب جملہ بولا, اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے, بخاری مسلم کے الفاظ ہے, حضور کو بتا دیا کہ آپ کے چند جذباتی قسم کے ساتھیوں نے آپ کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے ہیں. حضور نے ان کو بلوا لیا, 295 لگانے کے لیے نہیں, گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سر تن سے جدا کہنے کے لیے نہیں. آپ نے فرمایا کہ تم نے ایسے ایسے بات کی ہے. تو پھر جو سینئر صحابہ تھے وہ بیچ میں پڑ گئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ, بچے تھے, جذبات میں کہہ گئے. اچھا, حضور نے کہا اللہ اور اس کا رسول تمہارا عذر قبول کرتے ہیں. کوئی نہیں کہا کلمہ پڑھو دوبارہ مسلمان ہو جاؤ, نہیں, کیونکہ حضور کو پتا تھا کہ بات ٹھیک ہے لیکن بات کرنے کا انداز گستاخانہ ہے. بات تو بالکل ٹھیک تھی. پھر حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اے انصار مدینہ, اگر پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور تم دوسری گھاٹی میں, میں تمہارے ساتھ چلوں گا. یعنی پوری دنیا سے مراد حضور ان لوگوں کو لے رہے تھے. اور کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ یہ دنیا کا مال لے جائیں؟ یعنی یہ نیو مسلم ہے, حضور ان کی دل جوئی تالیف قلب کے لیے دیتے تھے تاکہ اسلام کے ساتھ یہ مضبوط ہو جائے. انصار کے بارے میں تو حضور کو پتا تھا میں جو کچھ بھی ان کے ساتھ کروں انہوں نے مجھے نہیں چھوڑنا, یہ میرے لاڈلے ہیں. ہاں, ان کی جو مجھ سے عقیدت ہے وہ نیو مسلمز کی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا تم اس پہ راضی نہیں ہو, یہ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ. اور پھر حضور نے فرمایا میرے بعد بھی ایسا ہی ہوگا, صبر کرنا ہے, تمہارے لیے اللہ نے جنت رکھی ہوئی ہے, اسے کوثر پہ مجھے آگے ملنا. ہاں, پھر جن لوگوں نے تمہارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں ان کو کہا جائے گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی, انہیں مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. تو وہ فتح کا دن ہوگا انصار مدینہ کی انشاءاللہ. اہل تشیع نے حدیث کی روشنی میں اہل بیت کا دفاع کیوں نہیں کیا؟ نہیں, کرتے رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہوا ہے کہ مس ہینڈل کیا انہوں نے. جس طرح اہل حدیث نے توحید کا بہت کام کیا لیکن مس ہینڈلنگ کے ساتھ. سب سے بڑی مس ہینڈلنگ اہل حدیث سے یہ ہوئی, توحید کی آڑ میں رسول اللہ کی توہین ہو گئی. حضور کے بھی 2 کان, ہمارے بھی 2 کان, حضور کی بھی 2 آنکھیں, ہماری بھی 2 آنکھیں. اللہ سے ڈر جاؤ. یہ کون سی توحید بیان ہو رہی ہے یار؟ توحید یہ ہے کیا؟ تیرے 2 کان اور رسول اللہ کے 2 کان. ہاں, حضور کی 2 آنکھیں تو پیچھے بھی دیکھ لیں, بخاری مسلم کے الفاظ ہے, اللہ کی قسم میں اپنے پشت کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں, تمہارا خوش و خضو بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے. حضور کی یہاں 2 آنکھیں تھیں اور آپ کو پیچھے بھی نظر آتا تھا. تو آپ نے فرمایا نماز میں جو تم لوگ خوش و خضو سے نہیں کھڑے ہوتے, کوئی داڑھی کر رہا ہے, کوئی یوں کر رہا ہے, میں تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں, میں امام ہوں لیکن مجھے پیچھے بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ حضور کا معجزہ تھا. تو اس طریقے سے توحید نہیں بیان ہوتی. دوسری مس ہینڈلنگ اہل حدیث سے یہ ہوئی کہ یہ پرانے بزرگوں کو بزرگ ہی سمجھتے رہے. حضرت علی حجویری, حضرت سلطان باؤ, وہ کہتے تھے اچھا اگر وہ حضرت ہے وہ تے قبراں تو ہی منگتے رہنے کا مطلب بھابی غلط نے, وہ حضرت ٹھیک نے. وہ ان کے اوپر چڑھ دوڑتے تھے کہ تم نے تو اپنے حضرت چھوڑ دیے. میں ہم نے آگے بتایا کہ نا 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 نا, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. اور دیکھیں کیسا فارمولہ, چشتی رسول اللہ,
اشرف علی تھانوی رسول اللہ، یہ ساری چیزیں نکالی ہیں تو دیکھیں کیسا کام کر گیا. یہ دو مس ہینڈلنگ ہوئی. شیعہ سے کیا مس ہینڈلنگ ہوئی؟ یہ اہل بیت کا دفاع یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے نعوذ باللہ خلفائے ثلاثہ کے اوپر کوئی لان تان تبرہ کرنا ہے، جن کا کوئی لینا دینا نہیں مسئلے. اصل ایشو تو بنو امیہ تھی، اور بنو امیہ سے مراد حضرت عثمان اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نہیں ہے رضی اللہ عنہما، ان کے پیچھے نہیں کوئی چھپ سکتا. تو یہ اس طرف چل پڑے. دوسرا، غدیر خم کی حدیث میں اہل بیت کا دفاع تو انہوں نے یہ سمجھا غدیر خم پہ پہلی چیز تو قرآن تھی، دوسری چیز اہل بیت تھی، اور قرآن کی توحید کو پس پش ڈال کے سب سے زیادہ شرک اگر کسی فرقے میں پایا جاتا ہے تو ان کے فرقے میں. اور اس لیول پہ کہ آج ایسے بھی شیعہ کے اندر گروہ پیدا ہوئے جن کو شیعہ خود کافر کہتے ہیں، لیکن بہرحال وہ منسوب تو ان کے ساتھ ہی کرتے ہیں اپنے آپ کو. جس طرح قادیانی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، قادیانی سنی ہے، ہاں کافر سنی. ہاں جب آپ ان سے پوچھیں نا کہ دو تفریقیں ہیں سنی اور شیعہ، آپ کہیں تو وہ سنی کہتے ہیں. اور حنفی بھی ہیں، بغیر رفع دین کے نماز پڑھتے ہیں. ہاں حنفی بھائی ہیں ان کے. اتنے کو رفع دین شروع کرے ان کہتے ہیں انہیں قادیانی ہو جائے گا. سرکار قادیانیوں نے تو چھٹ کے ادھر آیا ہو. قادیانی تو رفع دین نہیں کرتے، وہ تو ان کے اپنے بڑے کی ویڈیو آئی ہوئی ہے کہ ہم حنفی ہیں. جائیں قادیانیوں کی عبادت گاہ میں بغیر رفع دین کے نماز پڑھتے ہیں وہ. حنفی بریلوی اور حنفی دیوبندیوں کے طریقے کے اوپر. تو یہ مسئلے پھر اس طریقے سے مس ہینڈل ہوئے. تو وہاں پہ وہ بھی سنی اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ بھی نصیریہ جو سنیوں کا وہ فرقہ جو کافر ہے وہ قادیانی ہے، اور شیعہ کا جو فرقہ کافر ہے وہ نصیری ہے. شام میں وہ علی اللہ حسین جل جلالہ نعوذ باللہ، ان کے بارے میں تو خود پاکستان کے شیعہ علماء نے ویڈیوز میں کہا ہے کہ یہ قادیانیوں سے بدتر ہیں، کیونکہ قادیانیوں نے رسول اللہ کے ساتھ شرک کیا اور شیعہ کے اندر گھسے ہوئے نصیریہ نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. میں کہتا ہوں کتنا جگر ہے جواد نقوی صاحب کا یہ جملہ بولنا. انہوں نے کہا ہمارے اندر جو شیعہ ہیں جو علی اللہ کہہ رہے ہیں یہ قادیانیوں سے بدتر ہیں. دیکھیں اس کی وجہ سے ان کو گالیاں کھانی پڑی، لیکن علمی جواب کوئی نہیں دے رہا. بات تو ٹھیک کر رہے ہیں وہ، اللہ کے ساتھ شرک بڑی چیز ہے یا رسول اللہ کے ساتھ شرک. لیکن انہیں یہ نہ پوچھ لیو کہ باقی سنی کہڑے شرک نہیں کر رہے اللہ نال. یہ ڈاڈی گل ہے. شکر کرو 73 ہی ہو گیا، ورنہ تسی بھی فارغ ہو جانا سی. چشتی رسول اللہ، اشعری رسول اللہ، انہوں نے سی فارغ ہونا، انہیں پٹ سے آپ آ کے بہ جانا سی کہ سرکار صرف ہم ہی کیوں، تیرا کیا بننا تھا کالیا، بچ گیا تو کالیا. آپ فقہ حنفی کی غلطیاں کیوں نکالتے ہیں؟ فقہ حنفی کی غلطیاں تو نہیں نکالتے، ہم تو قرآن و سنت بیان کرتے ہیں، اور قرآن و سنت کے مقابلے پہ جو بھی آ جائے وہ خود بخود غلط ثابت ہو جاتا ہے. یہ تو اسی طریقے سے آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے خدا کے لیے. آپ ذرا دیکھیں تھوڑی دیر توحید کے اوپر بات کریں نا تو فوراً آگے سے جواب آئے گا بھابی تو نہیں ہو تسی، ہاں تسی بزرگوں نے نہیں مندے. آپ بزرگوں کا نام بھی نہ لیں، آپ کہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، صرف اللہ کو پکارے. اللہ کا 3-4 بار نام لے لیں چڑھ جاتے ہیں. ادھر مطلب تسی داتا صاحب نو نہیں پھر مندے، بھائی داتا صاحب نو میں جانتے ہی کوئی نہیں. تسی جی سلطان بہو نہیں مننے ہیں جناب، انہوں نے ماں پیو کا ویاہ ہویا سی تو تحفہ پیدا ہویا سی، مننے ہیں کیوں نہیں مندے؟ ہم تو ساروں کو مانتے ہیں جو جو دنیا میں پیدا ہوئے اور مر گئے ہیں، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ جتنے مرے تھے ان کی شلواریں اتاری گئی تھی غسل کرتے وقت، اور زندہ بندہ کوئی اپنی شلوار نہیں اتارنے دیتا. ہاں اللہ دے ولی مر کے بھی زندہ رہے. تے ساڈا ولی ہو جائے، ساڈا امام ہو جائے کہ ابو داؤد میں ترمذی میں حدیث موجود ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں جب حضور کو غسل دینے کی باری آئی تو ہم پریشان ہوئے کہ حضور کے کپڑے اتاریں یا نہ اتاریں، تو اللہ نے ہم سب پہ اونگ طاری کر دی، اور اس اونگ کی حالت میں ہمیں ایک آواز آئی، اے وہ نہیں جڑے بابے سن دینے آواز آئی، نیند، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے میری وفات کے بعد اب قیامت تک غیب کی خبروں میں صرف خواب باقی ہیں. وہ خواب کی حالت میں انہیں دکھایا گیا کہ ایک بندے نے پیچھے سے آواز دی کہ رسول اللہ کو ان کے کپڑوں سمیت غسل دو. یہ صرف رسول اللہ کا پروٹوکول ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مسئلے یہ کرتے رہے. فقہ حنفی سے ہمیں کوئی چڑ نہیں میرے بھائی، ہم قرآن و سنت بیان کرتے ہیں، تو اس میں جو مسئلے، بھائی میرے تو فقہ حنفی کے حق میں کلپ موجود ہے، میں نے تو امام حنیفہ کو سپورٹ کی ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا
اگر اس مسئلے میں امام شافعی درست ہیں اور امام حنیفہ غلط ہیں تو اس مسئلے میں امام حنیفہ درست ہیں کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا, اور امام شافعی غلط ہے. میری تو ویڈیو ریکارڈڈ ہے. جہاں کوئی صحیح ہوگا, جو بھی ہمارے نبی کا وفادار ہو جائے گا یا جس کی بات ہمارے نبی کے ساتھ میچ کر جائے گی, ہم اسے تعریف اس کی کریں گے. اور الحمدللہ امام حنیفہ کے ہم خلاف نہیں. فقہ حنفی آپ نے ٹھیک لکھا ہے. فقہ حنفی تو واقعی پھر امام حنیفہ نے کتنے لکھا ہے قبرہ تو فیض لو. ہاں, امام حنیفہ نے کتنے لکھا ہے کہ رسول اللہ کی قبر اللہ کے عرش سے افضل ہے. آپ لوگوں نے امام حنیفہ کے نام پہ وہی کچھ کیا ہے جو کرسچنز نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کر دیا. تو عیسیٰ ابن مریم تو وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ہے. رجب کی بدعت کے حوالے سے وضاحت کرتے ہیں, کافی دفعہ کی ہے یہ. رجب کے کنڈے آپ لکھیں یوٹیوب کے اوپر, میری ویڈیو کھل جائے گی. باقی جو ضعیف روایتیں روزوں کے حوالے سے سب اسی طریقے سے ہی ہیں. شعبان کے روزوں کی فضیلت ہے. سوشل میڈیا سے پتہ چلا ہے کہ ایک بندے کے بارے میں لکھا ہے کہ اس پہ توہین صحابہ کا مقدمہ بھی درج ہوا تھا اور مذہبی منافرت کے حوالے سے. یار وہ مس ہینڈلنگ ہوئی تھی, اس بندے کا اس میں کیا لینا دینا؟ کیا وہ وہاں کیمرہ لے کے کھڑا ہوا تھا؟ آپ مجھے بتائیں, ایک ٹی وی چینل کا مالک ہے, اس بیچارے کو کیا پتا کہ کس جگہ پہ کیا ہو رہا ہے؟ اور وہ سینسرشپ کے بغیر اگر وہ لائیو کوریج میں ایسا ہو جاتا ہے, لائیو کوریج میں تو کئی ٹی وی چینلز کو نوٹس ملتے ہیں کہ جی کوئی آرمی کے خلاف تقریر کر دی, کوئی کسی کو گالی دے دی, تو اس کی وجہ سے اب یہ جس بندے کا آپ نے لکھا ہے نا, اس کے خلاف جن لوگوں نے مہم کھڑی کی تھی نا, جو لاہور کے 2 ننگے سر والے بھائیوں نے, ان کا ایک رات میں سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا تھا. اے جے نہ عشق صحابہ این جی جاندا جے. عورت کے حیض کے دنوں میں رہ جانے والے روزوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی قضا ہوگی. صحیح مسلم میں حدیث ہے, اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی الاسلام حالت حیض میں چھوڑی ہوئی نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے, البتہ روزوں کی قضا کا حکم دیتے تھے. اگر زیادہ ہوں تو قضا کریں یا کفارہ. اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے. بہت زیادہ ہو چکے ہیں اگر, یا جس طرح کہ ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ عورت کو بھی روزوں میں رخصت کی اجازت دی ہے کہ وہ بعد میں رکھ لے. اب بعض اوقات اکثر اوقات ایسا ہو جاتا ہے, 1 سال آلموسٹ وہ پریگنٹ رہی, پھر 2 سال دودھ پلاتی رہی, 3 سال کے تو روزے فارغ ہو گئے اس کے, اور پھر اسی دوران اگر دوسری پریگنینسی ہو گئی, اگلے 3 سال بھی گئے, تو ظاہر ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, تو صرف کفارہ ادا کر لے, اسے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں اگر اس طرح کی صورتحال مشکل ہو جائے. کیا انجینئرنگ ڈاکٹرن آپ کا پلان تھا کہ شروع کے 10 سال ریگولر ویڈیوز بنانی ہے اور پھر اس کے بعد ٹو رپلائی کرنا ہے؟ نہیں, ہمارے دماغ میں کچھ بھی نہیں تھا میرے بھائی. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا, کہ یہ ایسا ہوگا کہ سارے مولوی ایک ایک کر کے اس طریقے سے خلاف نکل آئیں گے اور اتنا بڑا اتحاد امت ہو جائے گا کہ ایک دوسرے کے خلاف کلپ ہی نہیں بنا رہے, آپس میں کہہ رہے ہیں ہم ایک تسبیح میں پروئے ہوئے ہیں. ہاں, وہ کل میں یار ایک اہل حدیث مولوی کو سن رہا, اتنا شریف آدمی, وہ کیا نام ہے اس کا, نواز چیمہ, چند سوبر صوفی قسم کے اہل حدیثوں میں سے, وہ منو گانا پکڑ رہا ہے جس طرح مصباحی صاحب رو رو کے گلا کرتے ہیں, میری والی یہی تو الو کے پٹے, تو مر, تو سڑ, اس نے مر جانا ہے جی. تو مجھے کل ایک بھائی نے ویڈیو دکھائی, میں نے کہا یار یہ نواز چیمہ بول رہا ہے. اور اس سے بڑی بات اس میں پتا کیا کہہ رہا ہے, وہ میرے اہل سنت پراؤ, تسی سارے اہل سنو تو اہل حدیثو, بریلویو, دیوبندیو, دیکھو تواڈے خلاف کی سازش ہو رہی ہے. واہ, کل تک تے بریلوی مشرک سن, دیوبندی مشرک سن, اور کہندے سن جی توئی ٹھیک ہوئے ساڈا بھرا ہے, تو سرکار انجینئر ورگی توئی تے تواڈے کسی ابے دی بھی نہیں رہی. وہ تو حضرت کر کے بزرگاں نال گلاں کرتے سن, اسی تے توئی دے پیچھے کسی پرانے حضرت نوں نہیں چھڈیا, کسی نویں نوں نہیں. تو ہن انجینئر نال تواڈی دشمنی ہو گئی ہے. ہن پتہ لگ گیا توحید سے آپ کی کوئی محبت نہیں تھی, ایک حادثہ تھا. بریلویوں کا حادثہ ہے کہ عشق رسول ہے, نبی کی حدیث آ جائے بھاگ جاتے ہیں. شیعہ کا حادثہ ہے کہ عشق اہل بیت ہے, اگر نہج البلاغہ سے خطبہ آ جائے نا حضرت عمر کی شان میں تو وہ بھاگ جاتے ہیں. اہل حدیث کی توحید بھی ایک حادثہ ہے. جب کوئی ان کے خلاف بات آ جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اب دم پہ پاؤں آئے تو اب کرنا کیا ہے. میں نے کہا یار دیکھو یار, یہ بندہ بھی ہمارے اہل سنت بھائی, اور اے نہ سمجھو کہ انہوں نے کہہ رہے ہیں, اپنے آپ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ تینوں بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, ہم تینوں اہل سنت دیکھیں کہ ہم پہ کیا برا وقت آ گیا برا وقت. ہوں تو جنازے پڑھنے رہ گئے نے بس, میت پئی ہے علمی طور پہ.
اللہ دے فضل الحمدللہ. یہ اس طرح کرنے سے کیا ہونا ہے میرے بھائی؟ یہ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈر جاؤ. کیا آپ یہ کر کے کیا نکالیں گے اس میں سے؟ کچھ بھی نہیں نکالیں گے. اے اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دے. اس پہ میری ویڈیو آپ دیکھ لیں، میں نے بتایا اس حدیث کے اوپر کلام ہے. کچھ لوگ اسے حسن کہتے ہیں، کچھ اسے مرقیت روایت کہتے ہیں. ہم نے بخاری مسلم سے ثابت کیا ہے کہ اگر یہ حدیث ٹھیک ہو تو ان کی زندگی میں جو کچھ ان سے اعمال سرزد ہوئے ہیں بخاری مسلم میں، وہ تو بالکل اس کے اپوزٹ ہے. باقی وہ صحابی ہیں، صحابیت کا احترام ہوگا، رضی اللہ عنہ بھی کہیں گے. اگر ہم صحابہ کی غلطیاں نکالنا شروع کر دیں گے تو اس سے شبہ نہیں آ جائے گا گستاخی کر بیٹھے. نہیں، نعوذ باللہ، کبھی بھی صحابہ کی غلطیاں نہیں نکالنی چاہیے، بالکل نہیں نکالنا. جو رسول اللہ نے فرمایا آپ کو وہ بیان کرنا چاہیے. اس کا پھکی والا جواب یہ ہے کہ اگر ہم توحید بیان کریں گے اور قل انما انا بشر مثلکم پڑھیں گے، کیا نبی کہہ دو کہ میں بھی انسان ہونے میں تمہاری طرح ہوں، مرتبے میں نہیں، وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. حضور کی 2 آنکھیں ہماری طرح نہیں ہیں، لیکن سپیشی میں آپ خدا نہیں ہیں، خدا کے بیٹے نہیں ہیں، نور من نور اللہ نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ کوئی اللہ تعالیٰ میں سے نکلے ہوئے ہیں، اس اعتبار سے ایز اے سپیشی آپ انسان ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ قل انما انا بشر مثلکم پڑھنے کی وجہ سے بریلوی تو یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کی گستاخی ہو گئی ہے. تو اب مجھے بتائیں، رسول اللہ کی گستاخی بڑی چیز ہے یا صحابہ کی گستاخی بڑی چیز ہے؟ تو جو لوگ رسول اللہ کی گستاخیاں کر رہے ہیں تو وہ کیا کہیں گے؟ نہیں یار، قرآن و حدیث بیان کر رہے ہیں. سرکار ہم بھی جو کچھ بیان کر رہے ہیں قرآن و حدیث ہے. اور یہ صحابہ کرام نہ لکھا کریں. صحابہ کرام کے قاتلین کا ہم ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتے ہیں. صحابہ کرام کے ساتھ تو ہم کھڑے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ جو قاتلین کو ایکسپوز کرنے والے ہیں. حضرت ابوبکر کے 2 بیٹوں کے قاتلین کو، محمد بن ابی بکر اور عبد الرحمن بن ابی بکر. ہم تو ابوبکر کے بیٹوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم تو عمار بن یاسر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جنہیں قتل کیا گیا. آپ کہتے ہیں ہم قاتلین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں؟ نا، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے جن کے ساتھ رسول اللہ کھڑے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آپ بھی ایسے ہی ہیں. مجھے بتائیں، کیا حضرت عثمان کے مخالفین جو ہے وہ کوئی کافر تھے؟ بخاری میں لکھا ہے حضرت عثمان نے کہا نماز ان کے پیچھے پڑھو، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، برائی میں الگ رہو. مسجد نبی پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا. آپ کو کہانی کرے گی وہ یہودی تھے. حضرت عثمان یہودیوں کے پیچھے نمازیں پڑھواتے رہے. اور بھائی صحابہ کرام تھے، ان میں بعض صلح حدیبیہ کے صحابہ ہیں جو حضرت عثمان کی پالیسیز کے ساتھ ایگری نہیں کرتے تھے، لیکن ہم کہتے ہیں ہم حضرت عثمان کے ساتھ ہیں. حضرت علی کے باری آ کے آپ لوگوں کا وضو کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ ہاں، وہی بات جو ہمارے گولڈن کوٹ ہے کہ پہلے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں مرتد. مرتد وہ ہوتا ہے جو حضور کے زمانے میں صحابی تھا، حضور کے بعد وہ مرتد ہو گیا. منکرین زکوٰۃ، مسلمہ کذاب کے ساتھ جو لوگ مل گئے. دوسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں کافر، رومنز اور پرشینز. تیسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی بلوائی، حالانکہ وہ صحابہ بھی تھے. چوتھے خلیفہ کے مخالفین رضی اللہ عنہ. کیوں؟ ہوں کتنے گئے؟ خارجی، بلوائی، باغی، یہ لفظ کتنے گئے؟ حالانکہ چوتھے خلیفہ کے اعتبار سے تو حدیث میں لکھا ہوا ہے تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. بخاری مسلم دونوں میں حدیث 2812 بخاری کی. واہ عمار، افسوس، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. جب رسول اللہ یہ فرما دیں کہ حضرت علی کی مخالف جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہے عمار کے قاتلین، اور وہ بغاوت کر رہے ہیں خلیفہ وقت سے، تو میں رسول اللہ کی بات مانوں یا ابن تیمیہ کی بات مانوں؟ حالانکہ ابن تیمیہ بھی ویسے قائل تھے. ابن تیمیہ نے تو یہاں تک مانا ہے کہ حضرت معاویہ کے دور میں حضرت علی پہ ممبروں سے سب و شتم ہوتا تھا، کیونکہ وہ شیعہ کو جواب دے رہے تھے منہاج السنہ میں. ابن تیمیہ انہوں نے کہا ہم اس چیز کو صحیح نہیں سمجھتے، ہم حضرت علی کے ساتھ ہیں. تو دیکھیں، اپنے اماموں کی کتابیں پڑھ لیں. نفلی روزے کا وقت کیا ہوگا؟ سحری اور افطاری کا وہی ہوگا جو باقی روزوں کا ہے. سحر جو ہے وہ فجر کا وقت جب ختم ہوتا ہے نا، ختم سحری ہو جاتا ہے، اور غروب آفتاب ہوتے ہی آپ نے روزہ افطار کرنا ہے. اب وہ جلدی کے چکر میں 5 منٹ پہلے نہیں کر لینا. ہاں، جب انشور ہو جائے. اور آج کل یہ جھگڑے ختم ہے. یہ دارالاسلام کا ہم نے یہاں لگایا ہوا ہے چارٹ، آپ کے اسلام 360 میں بھی، اور پرو مسلم جو ہے اس کے اندر بھی وہ پوری ٹائم ٹیبل موجود ہے. اس میں سے آپ دیکھ لیں اس کے مطابق. اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ نیت کب ہو سکتی ہے، ہاں، نفلی روزے کی نیت آپ
یعنی صبح کے وقت بھی کر سکتے ہیں, ظہر کے وقت سے پہلے پہلے. جس طرح بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے اور آپ نے پوچھا کہ ناشتے کے لیے کوئی چیز ہے, تو امہات المومنین اگر ناشتے کے لیے کوئی چیز نہ ہوتی تو کہتی ہیں یا رسول اللہ کچھ نہیں کھانے کے لیے. اللہ اکبر, دیکھ لیں آپ. اور حضور کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر آج ہم روزے سے ہیں, یعنی آپ اس وقت پھر روزے کی نیت کر لیتے تھے بشرطے کہ آپ نے صبح سے کچھ کھایا نہ ہو. اور اگر آپ کو ناشتہ پیش کیا جاتا تو آپ پھر افطار کر لیتے. اس لیے روزے کو انگریزی میں کیا کہا جاتا ہے؟ بریک فاسٹ, روزہ توڑنا. بریک فاسٹ, بریک فاسٹ, فاسٹنگ روزے کو کہتے ہیں. تو نبی اسلام بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم پھر اب تو وہ روزے کی نیت آپ اس وقت بھی کر سکتے ہیں, آپ کی مرضی ہے. باقی رہ کے فرض روزے, ان کی تو نیت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, کیونکہ رمضان پہلے رمضان سے ہی نیت آٹومیٹکلی ہو گئی ہوتی ہے کہ صبح سحری کے لیے اٹھنا ہے. تو کوئی نہ بھی اٹھے, 8 پیرا روزہ رکھنا چاہتا ہے رکھ لے, اور اگر اسے پتا ہے میں نہیں رکھ سکتا ٹھیک ہے وہ نہ رکھے, ایک روزے کی بعد میں قضا دے دے. وہ ہر بندے کے لیے یعنی اس میں آسانی ہے. ایک دوست کا سوال ہے کہ ہم 2 بھائیوں نے مل کر ایک دکان کو لیے, مگر میرا بھائی مجھے نفع کم دیتا ہے اور خود زیادہ رکھتا ہے. اسلام میں اس کی تفصیل بتا دیں. اسلام تو یہی کہتا ہے بھائی عدل و انصاف سے کریں. اب اگر یہ ڈیپ کریں گے تو ہو سکتا ہے پتہ یہ چلے کہ وہ بھائی بیچارہ 10 گھنٹے دکان پہ بیٹھتا ہے, تم 2 گھنٹے کے لیے آتے ہو. تو میں نے اگر بات کی تو میں کہوں گا اور کٹ دے انہوں. یہ تو تھریٹیکل سوال ہے نا میرے بھائی, کون کتنی ان پٹ دے رہا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 2 بندوں نے مل کے دکان ڈالی ہے, چاہے سرمایہ بھی آدھا ہے, تب بھی جو دکان کو ٹائم دے رہا ہے, جو اپنی ایفرٹ زیادہ پٹ کر رہا ہے, اس کی انکم کا ریشو پروپورشن زیادہ ہوگا. ہاں یہ تو جنرل سوال ہے نا. تو اس لیے جوڈیشری کے کیس یہاں نہ پیش کیا کریں. اس طرح کے کیسز میں آپ نے دونوں پارٹیاں بیٹھ کے فیصلہ کر سکتی ہیں, وہ میرے پاس لانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ آپس میں مل بیٹھ کے کر لیں. بریلوی علماء جماعت کے اندر اونچی آواز سے آمین پہ کیوں غصہ کھاتے ہیں؟ وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا, بہت اونچی بھی نہ کہیں یار. ویسے تو ابن ماجہ میں ابو داؤد میں حدیث ہے کہ یہودی چڑھتے ہیں اونچی آمین سے, تو یہ تو ان کو سوچنا چاہیے نا یہ کیوں اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں. لیکن اونچی آمین ایسی نہ ہو کہ آپ گلا پھاڑے. امام سے تو اونچی آمین نہ کہیں, ایک شرارت والی آمین بھی ہوتی ہے نا, بعض لوگ کہتے ہیں اونچی والی. اونچی آمین یہ ہے کہ نارمل آواز میں جتنی آپ آمین کہتے ہیں نا, جس میں آپ اپنے کانوں تک سن لیتے ہیں 1-2 نمازی ساتھ کے, مثلا آمین, یہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں آمین تو سرکار وہ تو پھر تو کتنے چھڑے گا, وہ تو نماز بھی توڑ سکتا ہے. ہاں, اور اگر اس کے باوجود کوئی کر رہا ہے تو یا تو پھر آپ سٹرانگ ہو, آپ اسے کہیں بھی کیا مسئلہ ہے, سعودیہ میں جا کے بند کراؤ, جدھر حج عمرے کے لیے جاتے ہو ادھر زور نہیں لگتا. میں آپ کو بتاؤں, میں آج سے 12-13 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اسلام آباد میں جو فیض آباد اڈے کے اوپر مسجد ہے نا, وہ دیوبندیوں کے پاس ہے, اور دیوبندیوں میں بھی ممباتی جو زیادہ ذرا سخت مزاج ہے. ایک تو حیاتی ہے نا تبلیغی جماعت والے, یہ سافٹ لوگ ہیں. ایک مماتی ہیں, اچھا وہ اتنے سخت ہیں وہ فرض نماز کے بعد دعا بھی نہیں کرتے, اور وہ حیاتیوں کو بدعتی کہتے ہیں, رائیویڈ والوں کو. اچھا لیکن ہے کٹر انفی. تو میں اکثر اوقات ویکینڈ پہ میری مغرب کی نماز وہیں ہوتی تھی, کیونکہ اس مسجد کے ساتھ ہی آئی ایس کا اڈا, تو میں وہاں نماز پڑھتا تھا. اب مغرب کی نماز چونکہ جہرن ہے تو آمین تو ہم نے اونچی کہنی ہے. اب میں تو کبھی بھی شرارت والی آمین نہیں کہتا, پہلے دن سے نہیں کہتا. مجھے سمجھ ہے کہ یار یہ وہ جو کہتے ہیں مسجد گونج جاتی تھی, وہ گونجتی اس لیے کہ 10,000 نمازی اگر آمین کہے مسجد تو گونجے گی. یہ تو نہیں ہے کہ وہ امام سے بھی اونچی آمین کہتے تھے. تو گلا پھاڑنا تو ویسے اسلام میں کوئی پسندیدہ نہیں ہے. تو میں پہلی صف میں کھڑا ہوا تھا, تو میں نے آمین کہی, لیکن جس تک نہیں پہنچنی چاہیے تھی اس تک تو وہ پہنچ رہی تھی, یعنی امام مسجد. ظاہر ہے اب میں ادھر آمین کہہ رہا ہوں, آگے ہے, میں نے کہی اتنی ہے آمین بس, کوئی اونچی آواز سے نہیں کی. لیکن تکبر فرعونیت ان کے اندر بھری ہوتی ہے. سلام پھیرتے ہی مجھے کہتا ہے جی آمین جو ہے وہ دعا ہے, اور دعا جو ہے وہ آہستہ آواز سے ہونی چاہیے. تو میں نے کہا تو نے تو فاتحہ اونچی آواز میں پڑھی ہے, فاتحہ دعا نہیں ہے. تو میں تو فاتحہ سن رہا ہوں تیرے پیچھے, میں جاری نمازوں میں اس چیز کا قائل ہوں کہ ٹھیک ہے سن لینا بھی کافی ہے, آمین کہہ کے میں شامل ہو گیا ہوں. وہ کہتا ہے جی ہماری مسجد میں الاؤ نہیں ہے. اچھا
جب اس نے یہ بات کی تو میں تو کھڑا ہو گیا پہلی صف میں. میں نے کہا جن لوگوں کے چندوں پہ تم لوگوں نے یہ مسجد بنائی ہے اور سعودی عرب جا کے ان سے بھیک مانگتے ہو, ان کا امام تو اونچی آمین کہتا ہے, انہیں بھی جا کے روکو نا. بس نکل گئی وہاں مولوی دی, اینا ذرا ہی ہوتا ہے. پھر لوگ بیچ میں پڑھ کے جی ٹھیک ہے. حالانکہ ادھر مجھے کوئی جانتا نہیں تھا, نہ اس وقت ہمارا فتنہ عالمی تھا, مجھے کون اس وقت جانتا ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی میں 2012-13 کی کہیں بات کر رہا ہوں, شاید اس سے بھی پہلے کی 2010-11 کی بات ہو. تو تھوڑا سا آپ ہمت دکھائیں, شرارت بھی نہ کریں, لیکن طریقے سے معاملات کو لے کے چلیں. ویسے آمین خطرناک بڑی ہوں دیجیے. ہاں, رفع الیدین آپ کر رہے ہیں نا, تو آپ کے دائیں بائیں جو کھڑے ہیں نا انہیں تکلیف ہوتی ہے, لیکن آمین اچھی کرو جڑا آخری نمازی ہے وہ بھی قمیض کھینچی جاتی ہے. تو جا ماما گھر جا کے غصہ کر ڈپڑا. ٹھیک ہے, غسل کرتے ہوئے اگر ہاتھ پانی کو لگ جائے یا بوندیں چلی جائیں تو پانی ناپاک ہوگا؟ نہیں, پانی ناپاک نہیں ہوگا. پانی صرف اس صورت میں ناپاک ہوتا ہے کہ جسم کے جس حصے پہ گندگی لگی ہوئی ہے نا, اس گندگی والے حصے کو پانی ٹچ کر کے برتن میں چلا جائے. باقی جو جسم ہے وہ تو پاک ہے آپ کا. وہ جو آپ غسل کرتے ہیں وہ تو حکمی نجاست دور کر رہے ہیں, ورنہ تو اللہ کے بندوں آپ تولیہ اٹھا کے لے گئے ہو اور آپ کے ہاتھ اور تولیہ گیلا ہو یا ہاتھ گیلے ہو تو تولیہ ناپاک ہو جائے گا؟ نہیں. تو بخاری مسلم کی حدیث ہے مومن کبھی ناپاک ہوتا ہی نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دن میں گھر سے نکلا, نبی علیہ السلام جا رہے تھے تو میں آپ کے ساتھ ہو لیا, تو مجھے فوراً یاد آیا میں جنبی ہوں. میں چپ کر کے کھسک کے غسل کر کے واپس آیا تو حضور نے فرمایا تم باتیں کرتے کرتے بیچ میں سے غائب ہو گئے, کدھر چلے گئے؟ یا رسول اللہ میں ناپاک تھا اور میں غسل کرنے گیا. آپ نے فرمایا مومن تو کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا, جنبی ہو کے بھی ناپاک نہیں ہوتا. وہ ناپاکی جو ہے حکمن ہے, حقیقتاً نہیں ہے. حقیقتاً تو صرف من ہی ہے یا حیض کا خون ہے, باقی جسم تو پاک ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام مسجد میں تھے اعتکاف بیٹھے ہوئے, آپ نے مجھے مسجد میں دروازہ کھلتا تھا نا حجرے کا, آپ نے مجھے اندر سے کہا کہ عائشہ مجھے میرا بستر پکڑا دو. میں نے کہا یا رسول اللہ میں حیض سے ہوں. تو فرمایا عائشہ حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھس گیا. ٹھیک ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے, اما عائشہ کہتی ہیں میں حالت حیض میں ہوتی تھی اور حضور میرے گود میں سر رکھ کے قرآن بھی پڑھتے تھے. ماشاءاللہ کتنی خوش نصیبی ہے سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کی. اور دوسروں نے ایک مسئلہ بھی بتا دیا کہ یہ نجاست حکمن ہے, حقیقتاً نہیں ہے. کئی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی عورت حیض سے ہے تو وہ اب دودھ پلائے بچے کو یا نہ پلائے, آٹا گوندے یا نہ. اور پھر جڑیاں نویاں نوح آندیاں انہوں نے سساں جڑیاں نے نا ایویں کولو گپاں, اسی تے جناب وضو کر کے آٹا گنی دا سی, اسی تے اپنے جڑیاں نو جڑا وضو کر کے روٹی پکا. تسی نماز نہیں کدے پڑھی ہوئی سی تے تسی وضو کر کے تے روٹیاں کھوا دے رہے ہو, ایویں روب پاڑے. نماز بھی کدے مشکل نہ پڑھتے ہوتے, اسی تے انج کری دا سی, خام کھا کے روب ڈالے ہوئے. بھائی نہ عورت نہ پاک ہوتی ہے, اسی لیے بخاری مسلم میں الفاظ ہیں, اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام حالت حیض میں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرتے تھے. اچھا وہ منکرین حدیث اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں تو قرآن کے خلاف ہے, قرآن میں تو آیا کہ عورتوں سے الگ رہو, تو حضور یہ کیا کرتے تھے؟ نعوذ باللہ. بھائی آگے موجود ہے, ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب ہم حیض سے ہوتی تو نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کو حکم دیتے کہ وہ ایک مضبوط کپڑا باندھ لیں تہبت کی جگہ پہ. یعنی وہ ازدواجی تعلق سے مراد انٹر کورس کرنا نہیں ہوتا تھا, سمجھ آئیے آپ کو. اور اس سے حضور نے یہ بھی امت کو بتا دیا کہ اس حالت میں یہ نہیں ہے کہ عورت کو بستر سے ہی الگ کر دینا ہے, یہ اسلام کی تعلیمات ہے. تو وہ غسل کرتے ہوئے اگر ہاتھ پہ پانی جو لگا ہوا ہے, بس آپ پہلے ہاتھ دھو لیے آپ نے, اس کے بعد آپ برتن, ویسے آج کل تو شاور ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا, بے فکر ہیں آپ, پانی ساتھ ساتھ ویسے ہی بہ رہا ہوتا ہے. میاں بیوی کے تعلق کے بعد غسل میں دیر ہو جائے یا پانی بجلی کا مسئلہ ہو جائے تو کیا گناہ؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں, آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں. اسلام بہت آسان ہے میرے بھائی, چھوڑ دیں. ترمذی میں ابو داؤد میں حدیث ہے, ایک صحابی حضور کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین سیدہ عائشہ کے پاس آئے, کہا اماں اللہ کے نبی علیہ السلام کیا غسل جنابت فوراً ہی اتار لیتے تھے یا رات کے آخری پہر, یعنی صبح کے وقت؟ ضرورت تو اسی وقت ہی پڑتی ہے نا, نماز کے لیے ہے نا, ویسے تو آپ آ گئی ہیں. تو اما عائشہ نے کہا کبھی فوراً اتار لیتے تھے اور کبھی آخری پہر. اس نے کہا اللہ اکبر, سبحان اللہ, اللہ پاک ہے,
اللہ کے لیے ساری بڑھائیاں ہیں جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی ہے. پھر اس نے کہا اماں یہ بتائیں کہ نبی علیہ السلام وطر کی نماز عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے یا آخری پیر؟ انہوں نے کہا بیٹا کبھی ساتھ بھی پڑھ لیتے تھے, کبھی آخری پیر بھی اٹھ کے پڑھتے تھے. اس نے کہا اللہ اکبر, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی ہے. پھر اس نے کہا اماں نبی علیہ السلام جو تہجد کی نماز پڑھتے تھے اس میں قرآن اونچی آواز سے پڑھتے تھے یا آہستہ آواز سے؟ ان کا بیٹا کبھی اونچی آواز سے پڑھتے تھے کبھی آہستہ آواز سے. اس نے کہا اللہ اکبر, سبحان اللہ, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی ہے. تو غسل جنابت آپ ڈیلے کر سکتے ہیں, اتنا ڈیلے نہ کریں کہ نماز کا وقت نکل جائے. ٹھیک ہے, ایک بندہ صبح اٹھا ہے, نماز پڑھ کے فجر کی سویا ہے, 9-10 بجے اٹھا ہے اور غسل اس پہ فرض ہے, تو زور تو بھی 1:30-2 بجے ہونی ہے نا, کوئی نہیں 1 بجے غسل کر لے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. غسل جنابت کو آپ ڈیلے کر سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن نمازیں قضا نہیں ہونی چاہیے. باقی وہ جو روایت ہے نا اس کے اوپر محدثین کا کلام ہے. کچھ محدثین اسے حسن کہتے ہیں, کچھ ضعیف. میں ضعیف والوں کے ساتھ ہوں کہ جس گھر میں کوئی جنبی شخص اور رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے, یہ روایت کمزور ہے. اس کی اصل روایت جو ہے نا, یہ حدیث ترمذی میں ہے, نسائی میں ہے, لیکن اصل روایت بخاری مسلم میں ہے کہ جس گھر میں کتا اور تصویر ہو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے رحمت کے, اور وہ بھی گھر کی باؤنڈری کے اندر. اور تصویر بھی وہ جو عبادت کی گھر سے ہو, نوٹوں والی تصویر اس میں نہیں آتی, یا میاں بیوی کی البم میں لگی ہوئی تصویر اس میں نہیں آتی ہے. فوجی ڈکٹیٹر اگر ملک میں حکومت کرے تو ان کے خلاف خروج کرنا امام حسین علیہ السلام کی سنت ہوگا, کیونکہ اس نے بھی حکومت پر قبضہ. دیکھیں حسین علیہ السلام کے لیے تو گراؤنڈز پھر بھی اس اعتبار سے تھیں کہ اس وقت صحابہ کرام زندہ تھے, ایمان کا دورہ تھا. آج کل تو میرے بھائی چاہے ہمارے پولیٹیکل حکمران ہوں یا ڈکٹیٹرز ہوں, اور جو ان کے خلاف کھڑے ہونے والے ہیں ان میں سے کون حسینی کردار والا ہے؟ وہ تو خود ان کے بینیفیشری ہیں. یہ خود سارے وقت کے یزیدوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. یہ ساری 2 نمبریاں پولیٹیشنز نے ڈکٹیٹرز کو سکھائی ہوئی ہیں, اور ان کو سکھائی ہوئی ہیں آپ کی اس رولنگ ایلیٹ نے جو CSS کر کے آفیسرز بھرتی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو چھوڑ دیں, یہ سارے ایک دوسرے کے بینیفیشری ہیں. تو اس طرح کا خروج جائز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا پھر نقصان ہوتا ہے. مسئلہ خروج ایک سینسٹیو ایشو ہے, کس وقت ہوگا کس وقت نہیں ہوگا, اس کے لیے مسئلہ نمبر 101 میرا آپ دیکھ لیں. صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. اگر کوئی شیرخوار بچہ رات کے وقت ماں کا دودھ پیتے ہوئے دم گھٹ کر مر جائے, اسلام میں اس کی اب واللہ عالم اتنا, اب کیسے کون کہہ سکتا ہے کہ وہ دم گھٹ کے کیسے مر گیا, مطلب وہ ماں کے نیچے آ کے مر گیا؟ ایسے تو نہیں ہوتا یار, ماں کدھر. ویسے آپ جنرل لکھیں کہ بچہ جو چھوٹے بچے جو فوت ہو جاتے ہیں شیرخوارگی کی عمر میں, بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں, ایون ڈلیوری سے پہلے جو پریگنینسی ضائع ہو جاتی ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں قیامت کے دن آپ کے لیے شفاعت کا باعث ہیں. وہ تو واضح حدیث موجود ہے, بخاری میں واضح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے جس بندے سے کوئی نعمت لیتا ہوں تو خصوصاً آنکھ کے بارے میں تو اس کی جزا جنت ہے. اور ایک جنرل حدیث بھی ہے بخاری کے اندر کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے. اور ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ جس مسلمان کو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے, حتیٰ کہ اسے دکھ درد اندیشہ, حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے, اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, اس پہ ایک میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں, مکافات عمل, 50 منٹ کی ویڈیو ہے, میں نے ہر طرح کا ٹاپک اس میں کور کیا ہے. مشکات کی حدیث نمبر 725 جس میں رسول اللہ نے فرمایا تھا میں نے اللہ تعالیٰ کو بہترین صورت میں دیکھا. علماء سے سوال کرو تو وہ کہتے ہیں کہ عربی میں تو خواب کا لفظ بنتا ہی نہیں. تو 725 تو ہے ہی نہیں مشکات والی جو ہم پیش کرتے ہیں, 748 ہے. آپ نے نمبر ہی غلط پیش کیا ہے, وہ روایت تو ہم پیش نہیں کرتے, ہم تو 748 پیش کرتے ہیں جو ترمذی میں ہے, مسند احمد میں. اور امام ترمذی نے لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے ان سے بھی اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے کہ نبی علیہ السلام نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی, اور اس میں وہ دعا بھی ہے اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات. تو وہ تو روایت بالکل ٹھیک ہے. شیخ البانی, شیخ زبیر علی زئی, امام بخاری, امام ترمذی سب اس کو صحیح کہتے ہیں.
فیوچر ٹریڈنگ کے حوالے سے بتا دیں یار، زیادہ تر تو فراڈ چل رہا ہے اس میں، باقی حلال و حرام کاروبار والا آپ دیکھ لیں۔ میں نے رفیدین سے نماز پڑھی، آپ کی ویڈیو دیکھ کر مجھے ایک بزرگ نے کہا تم اپنے ماں باپ کو بدل دیا، میں خود پڑھا لکھا نہیں ہوں، گھر کی مصروفی کی وجہ سے پڑھ بھی نہیں سکتا، کیا رفع دین ضروری ہے؟ رفع دین پہ تو بہت زیادہ بات ہو چکی ہے، 70B مسئلہ بھی دیکھ لیں۔ الومناٹی اور فری میسنز کیا در حقیقت موجود ہیں؟ جی موجود تھے جی، سلطنت عثمانیہ ختم کی ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب کی ویڈیوز آپ دیکھیں۔ باقی اس وقت تو اصل الومناٹیز اور فری میسنز جو ہیں یہ ہمارے علماء ہیں، جو کہہ رہے ہیں قرآن ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، ان سے ڈریں، ان کی خیر ہے، آپ مضبوط ہیں، وہ تو شاہی کوئی نہیں، اصل میں غدار یہ ہیں۔ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے تو آپ علیہ السلام نے اللہ کو خواب میں دیکھا تو ان کا خواب معراج کی رات سچا ہوا جو انہوں نے اللہ کو دیکھ لیا۔ ہاں بالکل اچھی تعویل آپ نے بیان کی ہے، گڈ۔ اگر یہ ایسے ہوا ہوتا تو نبی کا خواب سچا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کو دخل نہیں ہے، یہ آپ نے تشریح کیسے کر دی کہ وہ پریکٹیکلی ہوگا، ورنہ پھکی لے لیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں کیا دیکھا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا، تو کیا کوشش کی، اللہ نے نہیں ہونے دیا، پریکٹیکلی ویسا ایگزیکٹلی تو نہیں ہوا۔ لواطت کا لفظ حضرت لوط کے نام سے نکلا ہے، تو کیا اس عمل کو آپ کے نام سے ریلیٹ کرنا صحیح ہے؟ یہ بعض لوگ جذباتی طور پہ کہتے ہیں، دیکھیں پریکٹیکلی جب کوئی لفظ کسی زبان میں مستعمل ہو جائے، لوتی لفظ بولا گیا، لواطت بولا گیا، اسی طریقے سے سوڈومی بولا جاتا ہے انگریزی میں، کیونکہ صدوم وہ بستی تھی، تو اس سے حضرت لوط کی تو توہین نہیں ہوتی۔ لوتی کا مطلب ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کا بندہ، ان کی 2 بیٹیاں تو نہیں مراد لی جاتی جو ایمان لائی، باقی تو مرد تو کوئی بھی نہیں نکلا تھا ان کے جس نے ایمان قبول کیا ہو، تو یہ اس میں کوئی گستاخی والا پہلو نہیں، یہ خام خواہ جذباتی جملے ہیں، آپ نہیں کرنا چاہتے آپ کریں، آپ قوم لوط کر لیا کریں، قوم لوط کا عمل۔ جب ہم نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھتے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ نفس کی طرف سے شیطان؟ جی بالکل آپ کا سوال صحیح ہے، اسی لیے میں نے 40 منٹ کی ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے اور میں نے خواب بتایا ہے کہ اہل حدیث کا موقف یہ غلط ہے کہ صرف صحابہ حضور کو دیکھ سکتے ہیں، اور بریلوی دیوبندیوں کا بھی یہ موقف غلط ہے کہ جو بھی نظر آ جائے وہ نبی علیہ السلام ہوتے ہیں۔ حقیقت میں نے بتائی، میں نے مسلم شریف سے تبا تابعین کا خواب کا ذکر کیا جنہوں نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی، ابو داؤد سے میں نے تبا تابعین کا ذکر کیا، آج بھی ممکن ہے، اس کے لیے کیا نشانیاں ہیں وہ پوری ویڈیو ہے، رپلائی ٹو مولانا الیاس قادری اور خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب تم اپنی مسجد کو دلہن بناؤ اور قرآن کو سجا دو تو ہلاکت ہے، شرعی لحاظ سے مسجد کو کہاں تک سجاوٹ کی اجازت ہے؟ یہ اچھا در مختار حوالہ لکھے، حدیث دی کتاب جڑی در مختار، یہ فقہ دی کتاب ہے۔ اس طرح کی روایتیں جو ہے نا زیادہ تر ضعیف ہیں، کچھ صحیح بھی ہیں، جس طرح قرب قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ باہم مسجد بنانے میں فخر کریں گے، جس طرح گاؤں میں ہوتا ہے کہ یہ مغلوں کی مسجد ہے، یہ جاٹوں کی ہے، یہ راجوں کی ہے، اس طرح تو مسجد بنا، مسجد میں سجاوٹ اتنی بس کرنی چاہیے جتنی ضرورت ہے، اتنی ہو کم از کم کہ لوگ گھن نہ کھائیں، سادگی رکھیں، اتنے یہ پھول بوٹے نہ آپ کر دیں، جس طرح آپ کے درباروں والے وہ جو 50 رنگ ہوتے ہیں نا، وہ جو یہ گدڑیاں پہنی ہوتی ہیں فقیروں نے، اس رنگ کی بھی میں نے مسجدوں کی دیواریں ہوئی بھی دیکھی ہیں، وہ دماغ ہی الجھ جاتا ہے۔ وہ تو بخاری مسلم میں آیا، حضور کے سامنے ایک پردہ تھا، حضور کی نظر پڑ گئی تو آپ نے سیدہ عائشہ سے کہا کہ اس پردے کو بدلو، اس نے نماز میں ہماری توجہ جو ہے وہ بٹا دی تھی۔ تو اس میں تو آپ سادگی کی طرف جائیں، لیکن سادگی کا مطلب گندگی نہیں ہے۔ مسجد کے ٹوائلٹس اچھے گھروں کے ٹوائلٹس کی طرح ہونے چاہیے، ان کی صفائی کا بھی اہتمام ہو، مسجد کی قالین صاف ستھری، مسجد میں یار اگر آپ کے گھر کا ماحول اچھا ہے، ایٹ لیسٹ اتنا گھر کا ماحول تو، جس طرح اب بیریئر ٹاؤن کی یا ڈیفینس ہاؤسنگ کی مسجدیں ہیں یا کینٹ ایریا کی مسجدیں کتنی صاف ستھری ہیں، سارا ایلیٹ کلاس انٹیلیجنشیا آ کے وہاں نماز پڑھتا ہے، یا آفیسز میں جو مسجدیں ہیں وہ تو آپ رکھیں۔ باقی میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں کہ فضول خرچی مسجد میں کرنا، اور سب سے بڑی فضول خرچی جس کی طرف کسی کی نظر نہیں جاتی وہ منار ہے۔ منار بس آپ اتنا رکھیں کہ ایک نشانی کے لیے ٹھیک ہے کہ دور سے پتہ چل جائے، وہ مسجد جو ہے 10 فٹ کی ہے، منار 70-80 فٹ کا ساتھ رکھ۔ ایسی مسجد میں آپ کو بتاؤں جہلم میں، جہاں مسجد کے اندر 20 سے 25 نمازی نہیں پورے آتے، اور ساتھ منار انہیں زد و زدی کھڑا کر دیا 100 فٹ کا، جی لوگوں کے لیے کر۔ یار یہ مسافروں کے لیے تو
مینار تب ہوگا جب کسی روڈ کے اوپر مسجد ہے، وہ بھی ضرورت نہیں روڈ پہ نظر آ جائے گی. گلی محلوں میں میناروں کا کیا کام ہے؟ مجھے بتائیں، جو جی ٹی روڈ سے گزر رہا ہے وہ جیلم کے کسی مشین محلے میں جا کے وہ منار دے کے اس مسجد میں جا کے نماز پڑھے گا، یا وہ جی ٹی روڈ کے اوپر کسی مسجد میں نماز پڑھے گا، یا اسٹیشن والا ادھر پڑھے گا؟ یہ بات، یہ بڑے مینار بنانے کی ضرورت نہیں ہے. لاکھوں روپیہ لگتا ہے، بلکہ اب تو کروڑوں لگتا ہے. یہ فضول خرچی ہے. اسی طریقے سے بہت زیادہ پھول بوٹے بنا دینا، یہ فضول خرچی ہے، یہ نہ کریں. باقی بیسک تو ریکوائرمنٹ آپ دیکھ لیں. یہ مسجد نہیں ہے لیکن ہم نے اپنے اس دار ارکم میں، اس اکیڈمی کے اندر ایک ایک چیز کا اہتمام کیا ہوا ہے. اس کو پریزنٹیبل فارم میں رکھا ہے کہ کوئی آئے تو اس کو ذرا ایک اچھی فیلنگز آئیں. یہی یہاں سے جناب چونا گر رہا ہو ادھر سے، جیسا شروع میں تھا وہ بڑا کچھ ہم نے کیا، 40-50 ہزار روپے کا پینٹ ہمارا لگ گیا، وہ پھر بھی تھا، پھر اینڈ پہ ہی ہم نے پیلنگ کروائی. ٹھیک ہے. اور یہاں کا پھر جب اترنا شروع ہوا، اس کے اوپر بھی پچھلے دنوں میں نے سب سے سادہ مجھے یہ ملا ہے. دیکھ لیں 2 ہی کلر ہیں اس میں، ایک گولڈن ہے، بلو. میں تو پورا بلو چاہ رہا تھا لیکن یہ ملا کیونکہ بار بار وہ یہاں سے اکھڑتا تھا اور پھر اس ساتھ کا پینٹ بھی نہیں ملتا. جب آپ پینٹ کرتے ہیں وہ لادہ سے سپاٹ نظر آتا تھا. باقی کو ہم نے وائٹ رکھا ہوا ہے. وائٹ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہوتا. یہاں ہم وائٹ اس لیے نہیں کر سکتے، پھر کیمرے کی ریکارڈنگ ٹھیک نہیں ہوتی. کیمرہ جو ہے وہ محبت اور پیار کرتا ہے، لو کرتا ہے گاڑے رنگوں سے. ہاں، اس کی جو ہے نا ہلکے رنگوں سے بنتی نہیں ہے. تو اس لیے پھر گاڑا رنگ بھی ایسا ہو کہ کم از کم وہ یعنی بالکل شودہ بھی نہ ہو. اس پہ بھی میں نے پچھلی دفعہ بڑا فلبدی بولا تھا، وہ کلپ تیار ہے، وابیوں کا خدا اور بابوں کا خدا. وہ کلپ ریکارڈ ہو چکا ہوا ہے، اس پہ حوالے بھی لگ چکے ہیں. انشاءاللہ جیسے ہی موقع ملے گا تو وہ پبلش ہو جائے گا. 12-15 منٹ کا وہ کلپ ہے. ویسے تو ضرورت نہیں تھی، مجلس 100 میں نے سٹارٹ ہی میں بتا دیا تھا. تو بابوں سے مراد وہ تمام بزرگ ہیں. اس میں ہم نے لکھا ہے بابوں اور اماموں میں فرق کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ صرف لفظ کامن ہونے سے تو نہیں مسئلہ ہو جاتا. عیسیٰ ابن مریم کو کیا صرف ہم ہی مانتے ہیں؟ کرسچنز نہیں مانتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں ہم اس عیسیٰ ابن مریم کو نہیں مانتے جس کو تم مانتے ہو، کیونکہ اس طرح کا تو کوئی عیسیٰ ابن مریم نہیں تھا جس نے خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا. تو ہم کہتے ہیں بھی تمہارا عیسیٰ اور ہے، ہمارا عیسیٰ اور، اگرچہ دونوں ایک ہی ہیں، لیکن جب یہ کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ہے کوالٹیز کا فرق. ٹھیک ہے. اور یہ لٹریچر میں اس طریقے سے گفتگو ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت نے ایک پوری کتاب لکھی ہے سبحان سبو، اور فتاوی رضویہ میں پورا فتویٰ لکھا ہے دیوبند اور اہل حدیث کے خلاف. اس میں انہوں نے ٹرم یوز کی ہے وہابیوں کا خدا، اور کتنی گالیاں دی ہیں انہوں نے کہ ان کا وہابیوں کا خدا جو ہے زناکار ہے، نعوذ باللہ. وہابیوں کا خدا جو ہے وہ چوری کرتا ہے، وہابیوں کا خدا یہ کرتا ہے. اب آپ بریلویوں سے پوچھیں یار وہابیوں کا، تو وہ کہیں گے نہیں، وہ اہل حدیث کو کہہ رہے ہیں جو تم خدا کے بارے میں یہ کر رہے ہو نا عقیدہ. وہ اصل میں ایک دیوبندی عالم نے نا اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ خدا جھوٹ بولے گا تو نہیں لیکن بول سکتا ہے. تو اس کے خلاف کتاب لکھی تھی توحید کے دفاع میں اعلیٰ حضرت نے سبحان سبو، کہ کوئی بھی نٹوریس کوالٹی اللہ کی طرف منسوب نہیں کریں گے، کیونکہ جو جھوٹ بول سکتا ہے وہ خدا نہیں، اور جو خدا ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. اگرچہ دیوبندی بھی نہیں کہتے کہ خدا جھوٹ بولے گا، وہ کہتے ہیں جھوٹ بولنے پر قادر ہے لیکن بولے گا نہیں. لیکن اعلیٰ حضرت نے یہ کہا کہ یار یہ نٹوریس چیز آپ خدا کی قدرت میں داخل نہیں کر سکتے، کیونکہ جب آپ نٹوریس چیز داخل کریں گے خدا کی ڈیفینیشن ختم ہو جائے گی. یہ محال اور مقدور کی بحثیں ہیں. تو اس میں انہوں نے کہا کہ اچھا پھر تمہارا خدا تو پھر جھوٹ بھی بول سکتا ہے، پھر وابیوں کا خدا جو ہے زناکار بھی ہے، وابیوں کا خدا. تو اس طرح انہوں نے وہ جملے لکھے اور وہ فخریہ بیان کرتے ہیں. اور جب میں نے کہا بابوں کا خدا ہو رہا ہے کتابوں، تو میرے خلاف بریلویوں نے کلپ بنایا جی انجینئر صاحب 2 خدا مانتے ہیں. دیکھو انہوں نے ہمیں لادے ہی کر دیا. واہ، جن کا ابا کہتا ہو وابیوں کا خدا زناکار، نعوذ باللہ، وہ سانو تو پہ سکھا دیں نہ. صلو علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. لو جی تہاڈا پورا تھدا میں مکا چھڑیا. کوئی ایک سوال بھی ایسا نہیں جو ٹائملی منو ملے آئے اور میں نے وہ پرچی پڑھ کے اس کا جواب نہ دیا ہو. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، حاضرین کے حق میں، ان کے رشتہ داروں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما، اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ خصوص بالخصوص کشمیر میں، انڈیا میں، فلسطین میں، چائنا میں، افغانستان میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، جہاں کئی مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، پاکستان میں بھی جو اسلام زدگان ہیں، غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما۔ تمام مسلمانوں کی تمام دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھ، بیماریاں، دشواریاں دور فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین۔